قانون انفاق. جی ہاں، اسلام کا قانون انفاق آپ نے سنا ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ. آج انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اور قرآن و حدیث میں اس کا کیا نور ملتا ہے، کیا حکم ملتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، کن مقاصد کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اس کا حکم ارشاد فرمایا. آغاز کریں گے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے. جی مفتی صاحب، یہ جو انفاق ہے اس کا حکم قرآن و حدیث میں ہمیں کیسے ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز اگر اوپر نیچے ہو تو ذرا معاف کیجیے گا. کوئی بات، وہ تو ماشاءاللہ آپ کی محنت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جہاں پر آپ نے بات کی نظام انفاق یا قانون انفاق کی، تو انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ، اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. اچھا، یاد رکھنا کہ مسجد میں، مدرسے میں دینا یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے کوئی اللہ کے راستے پر نکلا ہوا ہو اسے دینا یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. صحیح. لیکن غریبوں کی، یتیموں کی، فقراء کی، مساکین کی، محتاجوں کی مدد کرنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، پڑوسی کی مدد کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. واہ، سبحان. جی. اور یاد رکھیں کہ یہ جو قانون ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حق للسائل والمحروم، کہ یہ سوال کرنے والوں کا اور جو محروم ہے یہ ان کا حق ہے. اور قرآن کریم میں کہیں پر بھی یہ کہا نا کہ اللہ کے راستے میں دو، تو یہ نہیں فرمایا کہ تیرا مال ہے تو دے. صحیح. یہ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، سبحان اللہ. اس میں سے مال دے جو ہم نے تجھے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر جو ہم نے تجھے دیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بندے کے پاس امانت ہے. اور کس کی امانت ہے؟ کہ جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق پہنچے. اور پھر یہ معیشت جو ہے اسی طرح سرکولیٹ کرتی ہے کہ پیسہ ایک جگہ منجمد نہیں رہتا بلکہ یہ سرکولیشن میں رہتا ہے. تو اس سے برکت بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا مقصد یہ ہے کہ سائلین کو، محرومین کو ان کا حق پہنچے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ انفاق فی سبیل اللہ یہ ہے کیا؟ کبھی یہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے، اگر درجات کے اعتبار سے دیکھیں، کبھی فرض کے درجے میں ہوگا جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے کفارات واجب کے درجے میں ہوگا. اسی طریقے سے کبھی یہ نفل کے درجے میں ہوگا. صحیح. کہ فرض نہیں ہے یا واجب نہیں ہے، نفلی ہے کہ جتنا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اس کا لب لباب یہ ہے، ترجمے کی طرف نہیں جا رہا، لب لباب یہ ہے کہ ایک خرچ کرو تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 3 10 20 نہیں 700 گنا تک، اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، 1400 گنا تک اللہ رب العالمین خرچ کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. صاحب یہاں دنیا میں 1 گنا پروفٹ کے لیے مارے پھر رہے ہیں. ارے کوئی بھی نہیں دیتا، 700 گنا کون؟ سارے لوٹتے ہیں. اللہ. لیکن یہاں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو لٹا رہا ہے جو اس کی بارگاہ میں دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اس کی بارگاہ میں قرض حسنا دے؟ سبحان. قرض حسنا یعنی مال بھی اس کا، ساری چیزیں اس کی. وہ کہہ رہا ہے دو میرے بندوں کو، اور پھر اس کا اجر دنیا میں بھی لو اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. اور پھر کبھی جنس کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کی صدقے کی مختلف اقسام ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کھانے پینے کی صورت میں دیں وہ بھی صدقہ ہے، ہم رقم کی صورت میں دیں وہ بھی صدقہ ہے، ہم لباس کی صورت میں دیں، مشروبات کی صورت میں دیں وہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والدین کو دیکھیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھیں یہ بھی صدقہ ہے، ارے کسی کو راستہ بتا دیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے راستے میں اذیت والی چیز کو ہٹا دیں یہ بھی صدقہ ہے. اور کسی کو کچھ دے نہیں سکتے نا تو کم از کم اچھے طریقے سے دیکھ لیں، مسکرا لیں، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے. کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ. اور ایک موقع پہ مجھے یاد ہے جب ہم سندھ میں تھے ایک جگہ پہ، اور اسی انفاق کی خاطر لوگوں کو درس دے رہے تھے بیٹھے ہوئے ایک مسجد میں، تو تب حضرت نے فرمایا تھا کہ مال کسی کا ہے
اور آپ کے پاس امانت آیا اور آپ کے ذریعے سے خرچ ہوا، گویا آپ کو بھی اللہ وہ اجر عطا فرمائے گا جو اس کو عطا فرمائے گا. بلکہ یہاں تک یہ بھی فضل ہے اللہ. میں بالکل مختصراً بات جی. کرتا ہوں کہ ایک جو شخص اپنے گھر سے کھانا بنوا کر صدقہ دیتا ہے نا، جی تو اس کے خادم کو بھی ثواب ملتا ہے، واہ واہ. اس کی بیوی کو بھی ثواب ملتا سبحان ہے اللہ. اور اسے بھی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں امانتوں کا امین رکھے، اور اللہ رب العزت غریبوں تک کی امانت جو اللہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی امانت ہے یہ مال، اور اللہ ہی ہم سے طلب کر رہا ہے. مطلب وہ غریب جو ہم سے مانگ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں نا کہ وہ پھر اللہ کہے گا میں تو بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں. تو بہرحال ہمیں اللہ رب العزت ایسا دل عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، اور وہ دل نہ عطا فرمائے جس میں اس کا خوف نہ ہو.